تو پہلا نمبر آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کی تبلیغ کے 6 صفات، ان میں سے دوسرا نمبر جو ہے وہ نماز کا ہے۔ تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمہ کا مقصد ہے کہ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، یعنی آنکھوں کا بالکل درست استعمال کرنا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال بالکل صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف ہو اور عاجزی والی زندگی، عاجزی والی نماز ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے جذبے سے اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ قیام، رکوع، سجدے اور قاعدے میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے۔ فرشتے کوئی قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں اور کوئی قاعدہ کی حالت میں ہیں۔ نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے۔ نماز کے اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے۔ نماز کے مسائل سیکھ کر پڑھی جائے اور فضائل کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی جائے، یعنی پہلی نماز کو دوسری نماز کے پہلی نماز چھوڑ کر دوسری نماز تو پہلی نماز سے بہتر ہو، یعنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی جائے۔ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نماز کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر یہ بیکار نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز اچھی نکل آئے تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر سب چیزوں پر پہلے جو نماز جو فرض کی ہیں وہ نماز ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز دل کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز اسلام کی علامت ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے۔ آخر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے نماز کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک وہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو، یعنی اگر وہ نماز کے علاوہ کھانسی میں مشغول ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ نماز سے اس کی دھیان ہٹ گیا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جڑتے ہیں جیسے درخت سے جس طرح پتے جڑتے ہیں، ایسا ہی جب بندہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو۔ تو جیسے کہ وہ روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہے، پانی گہرا بھی ہو اور غسل بھی روزانہ کرے اور 5 مرتبہ دن میں کرے،
تو اس کے بدن پر کچھ میل کچل باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا پابند بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ کوئی نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی تو وہ ایسے ہیں جیسے اس کے گھر والے مال دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شان اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہو، اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو، اور وہ گناہ جس نے اس کی آنکھوں سے کیے ہو، اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہو، سب معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کا حکم اسلام میں بہت محترم بالشان عمل ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اس کو خوب خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے۔ باجماعت نماز کی پابندی کی جائے، انفرادی اوقات میں نوافل میں لمبی رکعتیں پڑھی جائیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دی جائے، کوئی بھی بالغ مرد عورت معاشرے میں بے نمازی نہ رہے، اور اللہ سے مقبولیت کی دعا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھے تبلیغ کی جو 6 صفات ہیں، ان میں سے دوسرا نمبر نماز کا تھا، تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ وما علینا الا البلاغ۔